اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں جو پورے ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کو ہم عشوب چشم کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کو آئی فلو بھی کہا جاتا ہے یا پنک آئی ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیماری ہے یہ اصل میں ایک وائرس ہے جس کی وجہ سے پھیلتی ہے، اور یہ ہماری جو آنکھوں کا سفید حصہ ہے عام طور پر وہاں تک ہی محدود رہتی ہے۔ وہاں پہ ایک باریک لیئر ہے جس کے اندر یہ وائرس جو ہے وہ گرو کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اس وقت خطرناک ثابت ہوتی ہے جب ہمارا یہ جو بلیک حصہ ہے کارنیا آنکھ کے اس حصے کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر ہمیں دھندلا دکھائی دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ دھندلاہٹ جو ہے وہ پوری زندگی اپنے ساتھ چلتی ہے۔ تو یہ ایک اس کی کرونک کنڈیشن ہے، لیکن اس کی جو ایکیوٹ کنڈیشن ہے وہ زیادہ خطرناک نہیں ہے اور اس کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وائرس ہے، اور جن لوگوں کو یہ ہر سال ہوتا ہے یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد ہوتا ہے ان میں اس کی ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے۔ 3-4 دن کے بعد یہ خود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یا چھوٹا موٹا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے انسان۔ اور جن لوگوں کو پہلی دفعہ ہوتا ہے ان میں یہ زیادہ عرصے تک کے رہ سکتا ہے، یعنی 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے اس کی علامات برقرار رہ سکتی ہیں، تو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس کی حفاظتی تدابیر ضروری ہیں، اور جو میڈیکیشن ہے وہ پراپر کی جائے تو اس سے یہ چیز کور ہو سکتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہر سال اس کی ایک وبا کی صورت میں یہ پھیلتا ہے، اور تقریباً ہر تیسرا انسان جو ہے وہ اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا اتنی زیادہ پھیلنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ اصل میں یہ جو پھیلتا ہے یہ عام طور پر برسات کے موسم میں پھیلتا ہے۔ تو برسات کے موسم میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے چونکہ ان دنوں میں دھوپ کم نکلتی ہے، اور جہاں پہ الٹرا وائلٹ ریز نہیں جو ہے وہ گزرتی، جہاں پہ یہ یو وی جو ہے یہ نہیں جاتی ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کی نمو زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ اس کی نشو و نما اس وائرس کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو برسات کے موسم میں ظاہر ہے سورج کم نکلتا ہے تو اس کی بنیاد پر دھوپ نہیں ہوتی ہے، تو دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں یہ وائرس جو ہے وہ نشو و نما پا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ نمی کے موسم میں یہ وائرس زیادہ پھیلتا ہے، تو برسات میں آٹومیٹیکلی نمی ہوتی ہے، اور کراچی میں تو چونکہ یہ ساحل سمندر پر ایک ہمارا شہر آباد ہے، اور یہ کنجسٹڈ ایریا ہے جہاں پہ گنجان آباد ہے، اور یہاں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ساحل سمندر پر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ نمی بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پر اگر حفظان صحت کے انتظامات نہ کیے جائیں، صفائی کا بہتر انتظام نہ ہو، تو وہاں پر آلودگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کراچی اس دفعہ زیادہ لپیٹ میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حفظان صحت کے انتظامات کم تھے، اور اس کے علاوہ پانی کی نکاسی کا انتظام کم تھا، اور صفائی کا انتظام نہیں تھا زیادہ، اور اس کی وجہ سے مسلسل بارشوں کا ہونا بھی، اور یہ عام طور پر ظاہر ہے جہاں پہ پولوشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ وائرس جو ہے وہ نمو پاتا ہے۔ اس کا چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ آنکھیں اور بعض اوقات حلق اور ناک بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس سے میں وائرس جو ہے یہ مین ٹو مین انفیکشن ہے، یعنی ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگتی ہے، اور یہ انفیکشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے کووڈ کی تھی۔ تو اس میں بھی ہم یہ کہتے تھے کہ آپ کوئی بھی جو کسی نے دوسرے فرد نے کوئی کپڑا استعمال کیا ہے وہ نہ استعمال کریں، ماسک یوز کریں۔ اس طرح سے ہم اس میں بھی یہی آپ کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ کالا چشمہ پہنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کالے چشمے میں کیا کیا فوائد ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی جو خطرناک آنکھیں ہیں جو چونکہ پوری ریڈ ہو چکی ہوتی ہیں، پنک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان سے بہت سارے لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا خوف
اور آپ کا اس کی وجہ سے پینک ہونا یہ نارملائز ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اوپن آئی ہوتی ہے تو اس میں فوری طور پر بندہ آنکھ کے اندر ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور وہی وائرس جو ہے وہ ہاتھ کو لگتا ہے۔ پھر ہاتھ کو لگنے کے بعد یہ ہے کہ وہ آپ جب کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں یا کسی چیز پہ آپ نے ہاتھ کو رکھا ہے اور وہاں سے جو وائرس ہے دوسرے فرد کو منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے اگر فرض کیا مجھے عشوب چشم ہے، میں نے اپنی آنکھوں کو ٹچ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اپنے یہ چیئر کے بازوؤں کو ہاتھ لگایا، یا میں نے ڈور کے ہینڈل کو ہاتھ لگایا، یا میں نے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا اور اسی چیز کو کسی دوسرے فرد نے بھی ہاتھ لگا دیا، تو وہاں سے وہ وائرس جو ہے وہ اس کی آنکھ تک منتقل ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہی ہاتھ جو ہے وہ اپنی آنکھ کو ٹچ کرے گا تو اس سے یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو بلیک چشمہ ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اپنی آنکھ کو ٹچ نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ بچت ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حساس ہوتا ہے ہماری آنکھ جو ہے، جب یہ انفیکٹڈ ہو جاتی ہے اس وائرس سے تو یہ جو روشنی ہے اس سے بڑی حساس ہوتی ہے، تو اس سے اس کے اندر اریٹیشن بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جلن اور رگڑ سی محسوس ہوتی ہے، تو آپ کو یہ روشنی سے بھی بچاتا ہے۔ دوسرا، چونکہ بلیک چشمہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک سکون کا سا احساس ہوتا ہے، چونکہ آنکھ جو ہے وہ اندھیرے میں زیادہ سکون میں رہتی ہے، تو اگر آپ باہر بھی نکلتے ہیں تو وہ آپ کو سکون محسوس ہوگا اگر یہ لگائی ہوئی ہے آنکھ پہ بلیک چشمہ لگایا ہوا ہے تو۔ یہ تو خیر اس کے وہ فوائد ہیں جو میں نے آپ کو جنرلی بتائے ہیں، لیکن یہ وائرس صرف چشمہ لگانے سے ایک سے دوسرے تک پھیلنے سے ہی نہیں رکاوٹ ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری احتیاطیں ہمیں کرنی پڑیں گی۔ مثلا اگر اس کے لیے ڈاکٹر نے کوئی ڈراپس ایڈوائز کیے ہیں، اگر فیملی کے 2 افراد کو ہے تو اب یہ ایک ڈراپس جو ہے وہ دونوں یوز نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ یہ ایک بندے نے یوز کیا ہے تو وہ دوسرا بھی وہی ڈراپ پکڑ کر یوز کرے، تو اس سے یہ ہے کہ یہ انفیکشن پھیل جائے گا۔ دوسرے کا ٹاول یوز نہ کریں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹیشو سے آپ نے اس کو صاف کیا ہے تو اپنے ہینڈ کو فوراً واش کریں۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھ کو لگایا ہے، اپنے آنکھوں کو لگایا ہے اپنے ہاتھوں کو، اور اگر ٹیشو سے واش کیا ہے اپنے ہاتھوں کو یا اپنی آنکھوں کو یا صاف کیا ہے تو اس کو اچھی جگہ پہ کسی پہ ڈسپوز کریں تاکہ اس سے کسی دوسرے فرد کو یہ نہ لگے۔ اور کپڑے جو ہیں وہ روزانہ آپ واش کر کے پہنیں تاکہ کپڑوں کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی انفیکشن لگی ہوئی ہے تو وہ دوسرے فرد کو نہ لگے۔ ایک فرد کو جس کو یہ مسئلہ ہوا ہے اس کا تکیہ، اس کا بستر کو دوسرا فرد ان دنوں میں یوز نہ کرے جب تک اس کے اندر یہ انفیکشن موجود ہے۔ اسی طریقے سے باقی احتیاطیں اسی طرح سے یہ ہیں جیسے کووڈ میں ہم نے بتائی تھیں کہ ہینڈ سینیٹائزر کو یوز کیا جائے، اور اس کے علاوہ کچھ فاصلہ رکھا جائے۔ ہاں، فاصلے سے ایک بات یاد آئی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو عشوب چشم ہوا ہے، جس کی آنکھیں بالکل ریڈ ہوئی ہوئی ہیں، ان کی آنکھوں کی طرف دیکھنے سے یہ دوسرے فرد کو بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا کوئی جو ہے ایویڈنس نہیں ہے، اور نہ اس طریقے سے وائرس جو ہے یہ پھیلتا ہے۔ یہ کوئی ایسا وائرس نہیں ہے جو جمپ لگا کر جو ہے نا ایک آنکھ سے دوسری آنکھ میں جا کر گر جائے۔ یہ ہمیشہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو اسی وقت لگتا ہے جب انفیکٹڈ آنکھ کو ہاتھ لگانے کے بعد دوسرے فرد کی آنکھ کو ہاتھ لگا دیا جائے، یعنی ایک فرد سے دوسرے فرد کی آنکھ میں باقاعدہ کوئی ایسا وے ہے جس کے ذریعے سے منتقل ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے سے یہ بالکل منتقل نہیں ہوتا، اور اگر آپ نارمل فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی زیادہ فاصلہ بھی نہیں، تو اس سے بھی یہ منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ہوا میں جو ہے نا وہ ٹریول کر کے نہیں جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہ ایک غلط فہمی جو ہے اس کو بھی دور کر لینا چاہیے۔ دوسرا، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیا یہ آب زمزم ڈالنے سے یا اپنی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ عرق گلاب ڈالنے سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو پہلے جو بات ہے اس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ آب زمزم میں ظاہر ہے شفا ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو آب زمزم ڈالنے سے تو یہ عشوب چشم یا آنکھوں کی دوسری بیماریاں بھی جو ہے ان میں بہت زیادہ جو ہے سکون بھی محسوس ہوتا ہے، اور یہ بیماریاں دور بھی ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں۔ رہی بات عرق گلاب کے حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ کون سی اتھینٹسٹی ہوگی کہ یہ
خالص عرق گلاب ہے، اس میں کوئی کیمیکل یا ایسنس شامل نہیں ہے، تو یہ بھی ایک دیکھنا ضروری ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ عرق گلاب کتنا پرانا پڑا ہوا ہے، کیا اس میں کوئی اور جرمز یا اس کی کوئی ایکسپائری تو نہیں ہوئی کہ اب ہم اس کو آنکھوں میں ڈالیں تو مزید کوئی جراثیم جو ہے وہ آنکھوں میں منتقل ہو جائیں۔ اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم عرق گلاب لا کر گھر میں رکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی سارے لوگ جو ہے نا اس کو ڈال لیں گے، تو سارے لوگ ایک ہی بوٹل میں سے وہ نکال کے آنکھوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی انفیکشن جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ اس لیے عرق گلاب بذات خود تو کوئی اتنا خاص آنکھوں میں، اشوب چشم میں یا وائرس میں جو ہے وہ کارآمد چیز نہیں ہے۔ بہرحال اگر عرق گلاب کو مسلسل ڈالا جائے اور کسی فریج وغیرہ میں کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھا گیا ہے تو اس سے ایک آنکھوں کو سکون کا احساس ضرور ہوتا ہے، اور ویسے تو آپ ٹھنڈے پانی سے بھی آنکھوں کو بار بار دھوئیں گے تو اس سے بھی وائرس میں بھی کمی آئے گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں کو بھی سکون محسوس ہوگا۔ تو یہ تو تھی وہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اشوب چشم سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ ایک وبا کی صورت میں پھیلا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیلاب کے زدہ علاقوں میں اور جہاں پہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ان میں یہ پھیلتا ہے، تو آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہیں اب ان علاقوں میں بھی اشوب چشم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک تو یہ نمی کا موسم جو ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ سالے سمندر کے اوپر بے شک بارشیں نہ بھی ہوں تو وہاں پہ نمی کا موسم ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ جو ہے وہ پھیلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سے کچھ لوگ جو ہے وہ سفر کر کے دوسرے علاقے میں آتے ہیں، تو ان سے یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگتا ہے، اور پھر یہ وہاں پہ بھی وبا کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مبارک ہے کہ جب کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو تو آپ اس علاقے سے نقل مکانی نہ کریں، آپ اس سے ہجرت نہ کریں، اس سے جائیں نہ۔ اس کی جو توجیہات بتائی جاتی ہیں، جو اس کی وضاحت کی جاتی ہے، وہ تو بہت ساری جو وضاحتیں ہیں جو کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں پر حدیث کا لفظ آ جائے اور اس کا یہ ہو کہ یہ مصدقہ اور یہ مطلب اتھینٹک ہے، حدیث ہے، تو اس میں کوئی جواز ڈھونڈنا کہ اس پر عمل کیوں کیا جائے، یہ تو ایک مطلب میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ایک ایمان والی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جواز ڈھونڈیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکل گئی ہمیں اس کو بغیر کسی جو حیل و حجت کے مان لینا چاہیے۔ لیکن بہرحال سائنس اس پر یہ کہتی ہے اس حدیث کے اوپر کہ بھی جب جہاں پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سے کوئی لوگ نقل مکانی کریں گے تو وہی وبا جو ہے ان علاقوں میں جہاں پر نہیں پھیلی ہوئی ہے وہاں وہ پھیل جائے گی۔ جیسے کہ کووڈ میں بھی یہی ہوا کہ جو لوگ اس علاقے میں موجود تھے جہاں پر کووڈ کی وبا تھی، وہاں سے جب انہوں نے نقل مکانی کی تو وہ اپنے ساتھ اس وائرس کو لے کر آئے، اور وہ پھر دوسرے لوگوں میں بھی یہ پھیلنے کا باعث بنا۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی دوسری وبا بھی ہے تو جب ہم اس علاقے سے جب آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ وہ وبا لے کر آتے ہیں، تو وہاں جس علاقے میں آ کر ہم ٹھہرتے ہیں تو وہاں کے تندرست لوگوں کو بھی یہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وضاحت ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو وبا میں بہت ساری کیجویلٹی ہوتی ہیں، تو مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وقت اور جگہ مقرر ہے، تو ہم اگر موت کے خوف سے وہاں سے بھاگیں گے تو موت سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور جب بندہ یہ اس اٹل حقیقت کو مان لیتا ہے تو اس کے اندر ایک جرت، ایک دلیری پیدا ہوتی ہے کہ جب میرا وقت آئے گا تب بھی میں نے مرنا ہے، تو میں باقی لوگوں کو اس سے کیوں متاثر کروں؟ اگر مجھے یہ وبا لگ گئی ہے تو میں باقی لوگوں کو جا کر اس سے متاثر نہیں کروں گا جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوگی، یا جب تک میرے جسم میں سے یہ وبا ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہ مرض ختم نہیں ہو جاتا ہے، تب تک میں کہیں اور نہیں جاؤں گا۔ تو اس سے یہ وبا پھیلنے میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو خیر ایک الگ بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ ہمارا جو اس وقت موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اشوب چشم چونکہ دلدلی علاقوں میں اور جہاں پر نمی کا علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں سورج کم نکلتا ہے، اور جہاں پر دھوپ کم نکلتی ہے، جہاں پر
آلودگی ہوتی ہے، پولوشن زیادہ ہوتی ہے، اور یہاں پر گندگی کو ٹائم پر ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں کیا جاتا، یہاں پر کچرے کو، کوڑا کرکٹ کو کسی جگہ پر مناسب جگہ پر ڈسپوز نہیں کیا جاتا، اور جہاں پر گندا پانی جو ہے وہ صاف پانی کے ساتھ مکس ہو کر آتا ہے، یعنی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر جو وہاں سے پینے والے صاف پانی کے پائپ گزر رہے ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی وہ گندے پانی کے پائپ بھی گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ دونوں پائپ جو ہیں جب آپس میں کہیں لیک ہو جاتے ہیں تو وہاں سے گندا پانی جو ہے وہ صاف پانی میں، سیوریج کا پانی جو ہے وہ صاف پانی والے پائپ میں جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے۔ اب اسی پانی سے ہم اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہیں، منہ کو دھوتے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کی وبا جو ہے ان علاقوں میں زیادہ پھیلتی ہے۔ یہ وائرس جو ہے یہ بیمار آنکھوں میں جلدی لگتا ہے، اور کم قوت مدافعت والے لوگوں کو جلدی لگتا ہے، جن میں وائٹل فورس جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، ان میں زیادہ لگتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وبا جو ہے وہ کسی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے تو اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ کو حفظ متقدم کے لیے ہومیوپیتھی کی وہ میڈیسن ضرور استعمال کرنی چاہیے، جن سے آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ انہانس ہو جائے، اور قوت مدافعت میں اضافہ ہو، آپ کی وائٹل فورس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے، تاکہ آپ کو یہ بیماری نہ لگے۔ جن لوگوں میں قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے ان میں یہ شعب چشم 3 سے 4 دن 5 دن رہتا ہے، اور جن میں کمزور ہوتی ہے اس میں 15 دن 20 دن بھی یہ رہ سکتا ہے، اور بعض اوقات اگر بہت زیادہ قوت مدافعت کمزور ہے تو ان کے یہ کارنیا کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور پھر یہ پلکوں کے اندر بھی جا سکتا ہے، اور پوری آنکھ کو جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے، اور خدا نخواستہ اس میں نظر کا جانے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، یا نظر کے دھندلا پن کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی قوت مدافعت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک میرے ذہن میں بات اور آئی ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں آنکھوں میں ہی ہوتا ہے شعب چشم یا ایک میں بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وائرل انفیکشن ہے، تو یہ اگر ایک آنکھ میں ہو گیا ہے اور دوسری آنکھ اگر آپ کی محفوظ ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی صرف ایک آنکھ میں اور دوسری میں نہ ہو۔ تو اس لیے اگر اس طرح سے ہے تو پھر آپ اپنی دوسری آنکھ کو زیادہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، اس آنکھ پر اس آنکھ والا ہاتھ نہ لگائیں، ایک ہی ڈراپس دونوں آنکھوں میں نہ ڈالیں، اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک آنکھ میں ہے تو آپ اگر دوسری آنکھ کو محفوظ رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کا ایک آنکھ کا یہ شعب چشم جو ہے وہ دوسری آنکھ میں منتقل ہوئے بغیر ہی ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک آنکھ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں آنکھوں میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو شعب چشم ہو گیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنے آفس میں جاتے ہیں یا آپ اسکول میں جا رہے ہیں، اگر طالب علم ہیں یا کالج میں یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ کچھ دنوں کے لیے گھر میں سٹے کریں۔ جیسے ہم بتاتے تھے کہ کووڈ میں کہ آپ گھر میں کچھ دیر ٹھہریں اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو اسی طرح سے آپ گھر میں ٹھہریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس وائرس کے ساتھ کوئی دوسرے جراثیم جو ہیں وہ نہیں لگیں گے، اور ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے آفس میں جو لوگ ہیں آپ کی وجہ سے ان کو یہ بیماری نہیں لگے گی۔ تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ گھر میں رہیں ان دنوں میں جب تک کہ آپ تندرست نہیں ہو جاتے ہیں، چھٹیاں منائیں تاکہ جو ہے وہ آپ صحت مند بھی ہو جائیں، ٹھیک بھی ہو جائیں، اور باقی لوگ بھی آپ سے محفوظ رہیں۔ تو اگر آپ کو یہ وائرس، یہ بیماری لگ گئی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اس کا علاج کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سیلف میڈیکیشن بالکل نہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ کو آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بہت اچھے ڈراپس دے گا، جس سے آپ کی آنکھوں کی چبھن، آنکھوں کی سرخی، آنکھوں میں درد، اور آنکھوں میں جو آپ کیسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ریت بھر دی ہے یا کنکریاں ڈال دی ہیں، تو وہ ساری کیفیات ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فوٹو سینسیٹیوٹی ہے، یعنی دھوپ سے آپ کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ چبھن ہوتی ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے، یا آپ دھوپ کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہومیوپیتھی کی بہت اچھی میڈیسن ہے جو آپ کو دی جائیں گی، جس کے ساتھ آپ کو کھانے کے لیے بھی اور ڈالنے کے لیے آنکھوں میں ڈراپس بھی، جن کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ شعب چشم کی اس وبا میں
انتہائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا علاج کر سکیں گے۔ تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو آج عشوب چشم کے حوالے سے بتانا تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عشوب چشم کے علاوہ بھی پنک آنکھیں ہو سکتی ہیں، آنکھوں میں سرخی ہو سکتی ہے، آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے، آنکھوں میں جو ہے وہ درد ہو سکتا ہے، اور آنکھوں کی سرخی، آنکھوں کی جلن کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، کوئی دیگر جراثیم بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دوسری انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل بن سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی سرخ آنکھیں دیکھ کر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ عشوب چشم ہے، اور گھر کے کسی ایک فرد کو اگر آپ کے معالج نے یہ میڈیسن دی ہے عشوب چشم کے لیے، تو آپ بھی وہی دوائی یا اسی طرح کی کوئی دوسری میڈیسن، وہی میڈیسن جو ہے بازار سے خرید کر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عشوب چشم نہ ہو، آپ کی آنکھیں سرخ جو ہے وہ کسی اور مرض کی وجہ سے ہوں، تو آپ اس کو عشوب چشم سمجھ کر آپ اپنی آنکھوں میں ڈراپس ڈالتے رہیں یا کوئی میڈیسن کھاتے رہیں، تو اس سے الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عشوب چشم نہیں ہے تو عشوب چشم کی ادویات کھانا جو ہے وہ بے سود ہوں گی، اور جو بیماری ہے، اصل بیماری ہے جس کو آپ نے ڈائگنوز ہی نہیں کیا، وہ اگر بڑھتی گئی تو اس کی وجہ سے آنکھ کو کوئی خدشہ ہو سکتا ہے۔ آنکھیں دیکھیں دماغ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے نا کمپلیکیٹڈ ہیں، پیچیدہ ہیں، اور آنکھوں کی جتنی سائنس ہے اس کو اگر دیکھیں تو دماغ کے بعد سب سے زیادہ جو پوری باڈی کے اندر جو زیادہ فنکشنز ہیں یہ آنکھ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ 80% تقریباً جو ہے ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہم دوسرے فرد کی بات سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور حالانکہ بات سمجھنے کے لیے ہمارے کان ہیں، سننے کے لیے کان ہیں، لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں وہ سمجھنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھیں پڑھنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں، دیکھنے میں تو ظاہر ہے بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، آنکھوں کی انتہائی حفاظت کرنی چاہیے ہمیں عام حالات میں بھی۔ عشوب چشم میں تو فوری طور پر اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے، لیکن عام حالات میں بھی ہمیں آنکھوں کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آنکھیں اگر آپ کی نظر کمزور ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں کی نظر جو کمزور ہو جاتی ہے، اس کا ہومیوپیتھی میں علاج موجود ہے، ان کی اینک اتر سکتی ہے، اور کوئی زیادہ مطلب لمبی چوڑی اس کی دوائیاں نہیں ہوتی ہیں، کچھ ہم بتاتے ہیں ان کو خوراک کے یہ کھائیں، اور اس کے ساتھ کچھ میڈیسن ہوتی ہے کہ وہ دیتے ہیں جس سے نظر کا چشمہ جو ہے وہ اتر جاتا ہے، جو کم عمری میں ہوتا ہے۔ جو مطلب 40 سال کے بعد جو عمر کے ساتھ جب ہمارے مسلز جو ہیں آنکھوں کے بھی، آپٹک نرو جو ہیں اور باقی جو مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک نیچرلی ہے، ایک فطری عمل ہے، تو اس میں تو اینک کا اترنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن جو بچوں کو خاص طور پر 18 سال تک، 20 سال تک، 25 سال تک جو اینک لگ جاتی ہے تو اس کو اتارنا ناممکن نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی کی ادویات کے ذریعے سے وہ اینک اتر سکتی ہے۔ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو جو کوئی پیدائشی ہے یا کوئی اس طرح کا ہے کہ کوئی چوٹ کے بعد ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اینک لگ گئی ہے، ورنہ جو سمپل نظر کمزور ہو رہی ہوتی ہے اس دوران میں اگر وہ اچھی خوراک اس کو جو ہم ایڈوائز کریں وہ دیں آپ، اور ساتھ ہومیوپیتھی کی میڈیسن کھائیں، تو اینک اتر سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک ذیلی ٹاپک تھا ہمارا آنکھوں کے حوالے سے، کہ آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے، لیکن اصل بات میں عشوب چشم کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان میں پوری قوم جو ہے وہ اس وبا سے پریشان ہے۔ اس میں بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں آپ کو ہومیوپیتھک ڈراپس، ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرنی چاہیے، اور بس احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حفظ ما تقدم کی ادویات بھی استعمال کرنی چاہیے، اور گھر میں اگر کسی فرد کو یہ عشوب چشم کی بیماری ہو گئی ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ بس احتیاط 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 اور احتیاط، یہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ وبا جو ہے یہ زیادہ نہ پھیلے اور باقی لوگوں تک نہ پہنچے، اور جلدی اس پر جو ہے نا ہم قابو پا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔